بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العظيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور بھی تحقیق کہ تم جانتے ہو کہ جب وہ تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے زیادہ تجاوز کیے شریعت کے کاموں کے عمل اور حکم میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر ہم نے ان لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ تم ذلیل ترین بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پھر ہم نے اس کو سامنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا اور بعد والوں کے لیے ایک نصیحت اور یہ متقیوں کے لیے ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اس سے پہلے گزشتہ مجلس میں چند آیات گزری تھی جس پر بات چیت ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے. اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی وجہ سے بیجا سوالات اور حرص اور لالچی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی آدمی میں حرص اور لالچی کی وہ طبیعت کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ موجودہ نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتا ہے، اور جب وہ ناقدری کرتا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ اس نعمت کو ہٹا دیتا ہے
اور پھر دشواری اور پریشانی میں انسان پھر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ جو تھے جن کو پکے پکائے کھانا کھلا رہا تھا بغیر کسی مشقت کے ناقدری کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر کے ان کو زمین میں لگا دیا۔ اسی لیے ہمیشہ موجودہ نعمت جس شکل میں بھی اللہ نے دی ہو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی قدر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جیسا انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں اس پر فوراً ایمان لانا چاہیے، زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کبھی کبھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، سوالات کے پیچھے اگر پڑتا ہے اور عمل کے پیچھے نہیں پڑتا ہے تو پھر انسان کو شیطان بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے سوالات پوچھنا کم کرنا چاہیے اور عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس کے پس منظر نہایت ہی عبرتناک ہے، بہت ہی عبرتناک ہے، اور اس سے ہم سب کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ ہر امت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان لوگوں کے لیے کچھ خاص ان کے لیے رکھا گیا، ان کی امتیوں کے لیے کچھ خاص عمل دیا گیا تاکہ اس عمل کی برکت سے یہ لوگ اپنے گناہوں کو پاک کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یعنی امت محمدیہ کو کچھ ایسی خاص چیزیں دی ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے گناہوں کو ختم کرتے رہو۔ مثلا جمعہ کی نماز، جس کے ذریعے سے بہت ساری خیر برکت آتی ہے اور گناہ ختم ہوتے ہیں۔ شب قدر اللہ نے دیا، شب برات اللہ نے دیا۔ یہ سب کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ بندے کیا ہوں جو گناہ کر چکے ان خاص دنوں میں، خاص راتوں میں کیا کریں؟ عبادت کا اہتمام کریں، ان دنوں کی قدر کریں اور اس کا خاص خیال رکھ کر کے اپنے گناہوں سے وہ بچنے کی فکر اور تدبیر کریں۔ یہ سلسلہ ہر ایک امت میں رہا، لہٰذا دنوں میں کبھی کسی کو ہفتے کا دن دیا کہ یہ تیرے لیے بہت ہی احترام کا دن ہے، اس دن تم کو نیکی کرنا ہے، اس دن تم کو جو میں کہوں گا وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری امتوں کے لیے الگ الگ ٹائم، الگ الگ دین، الگ الگ راتیں دی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کا زمانہ کہلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہفتے کا دن کو عید کا دن بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہم لوگوں کے لیے ہفتے کا دن جمعے کا دن عید بنایا ہے، ہفتے میں ایک دن عید کا ہے اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے ہفتے کے دن بنائے۔ نصارہ عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اتوار کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا مطلب ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، خوشی کے ساتھ رہو، عبادت زیادہ کرو، اللہ کی مرضی پر کام کرو، کچھ خاص اہم عبادت وظیفہ کر لو جس کی وجہ سے تمہارے لیے یہ دن مغفرت، رحمت، برکت کا دن بن جائے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے، عید کا مطلب یہ ہے۔ تو ایک دن اللہ رب جیسے دنیا میں نظام ہے، ہفتے میں ایک دن ملازمین کو چھٹی دی جاتی ہے، مہینے میں چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر کے خوشی کے لمحات حاصل کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی کچھ اپنے بندوں کے لیے خاص ٹائم مقرر کیا، لہذا ہفتے کے دن ان لوگوں کے لیے کیا مقرر کیا؟ یہ تمہارے عید کا دن ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس دن کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، جو میں کہوں اس پر عمل کرنا۔ لہذا وہ دن کبھی کبھی بندوں کے لیے بڑی امتحان اور آزمائش کی چیز بن جاتی ہے اور رحمت بھی بنتی ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ خاص کر آج کے دن میں تم لوگ شکار نہیں کرنا دریا میں، یعنی مچھلیاں نہیں پکڑنا، کیونکہ اگر تم اسی کے پکڑنے اکڑنے میں لگ جاؤ گے تو تمہاری عبادتیں نہیں ہوگی، تم مغفرت نہیں کرا سکو گے، اس دن کی قدر نہیں کرو گے،
اور اس دن کی قدر تیرے دلوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے ایک کام کرنا جو خاص مشغلہ ان لوگوں کے تھا مچھلیاں پکڑنے کا، لہذا مچھلیوں کو نہیں شکار کرنا اس دن، پورا دن ختم۔ یہ اللہ نے ایک حکم ان کو دیا تھا، باقی دن تم کھاؤ پیو آرام سے رہو۔ اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے بھی بتایا، بڑوں نے بھی بتایا، نیک لوگ علماء نے بتایا بالکل اس کی قدر کرنا، خیال رکھنا۔ لیکن ان میں سے چند لوگوں نے ایسا کیا کہ اس بات کو الٹ پھیر کر دیا اور اپنی مرضی، اپنی عقل اور اپنا دماغ، تعویلات اور اس میں ہیرا پھیری گڑ مڑ کا کام کرنے لگے۔ اور وہ ایسا کرنے لگے کہ جمعہ کے دن وہ جال ڈال دیتے تھے دریا میں جہاں مچھلی پکڑنا ہوتا تھا۔ اور اللہ کا بھی ایک عجیب و غریب نظام بندوں کو ہمیشہ آزماتا ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی تھیں، ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی تھیں ایک دم بالکل نظروں کے سامنے، اور دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ آزمائش۔ لہٰذا وہ لوگ دیکھے کہ رہے ہفتے کے دن تو مچھلیاں آتی نہیں ہیں، خوب آتی ہے، دوسرے دنوں میں آتی نہیں ہیں تو بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا ایک کام کریں گے ہم لوگ، اتوار کو جال ڈال دیتے تھے، ساری مچھلیاں یہ جمعہ کو ڈالتے تھے اور اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں۔ اتوار کو نکالتے تھے، ہفتے کو نہیں نکالتے تھے۔ مچھلیاں پھنس کر کے پانی میں پڑی رہتی تھیں اور وہ لوگ اتوار کو نکالتے تھے۔ علماء جو تھے اس وقت، نیک لوگ جو تھے اس وقت، ان لوگوں نے منع کیا کہ بھائی ایسا کام نہیں کرو۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ بالکل سمجھتے نہیں، ہم تو ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، ہم نکال رہے ہیں اتوار کو اور جال ہم لوگ ڈالے ہیں جمعہ کو، ہفتے کو تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے آج ہم لوگ بہت ساری تعویلات کر لیتے ہیں نا، مولوی صاحب آپ نہیں جانتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ تو ابھی مسواک کے پیچھے پڑے ہیں، اس کو کرو تو کلمہ نصیب آئے گا۔ مولوی صاحب ابھی آپ کو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے، یہ تعویلات، ہیلا بہانہ، تدبیر، اپنے نفس کی خواہشات اور پیروی اس طرح سے بھی حلال ہے، اس طرح سے کر لینے سے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں، گھر لیز پر دینا، ٹھیک، یہ عمل شرعی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیز مطلب 20-25 لاکھ روپیہ ایڈوانس پیشگی لے لیا اور کرایہ فری کر دیا، اسی کو لیز کہتے ہیں نا۔ کچھ ہلکا پھلکا مینٹیننس کے لیے کچھ چیزیں تھوڑی موڑی لے لی، باقی کیا کیا؟ فری۔ یہ شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح جو مسئلہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک پارٹی کو نفع ہے، ایک پارٹی کو نقصان ہے، ایک فریق کو نفع ہے، ایک فریق کو نقصان ہے۔ لہذا اس بنیاد دونوں کا جنس الگ الگ ہے، پیسہ الگ ہے، گھر رہائش الگ ہے، لہذا جائز نہیں۔ اب اس میں تعویل لوگ کرنے لگے، بعض مولویوں سے فتوے پوچھنے لگے، تو آج کل مولوی بھی اسی طرح سے ہیں، الحمدللہ کمی اس کی نہیں ہے دنیا میں، علماء اور مولویوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی مسئلے بتانے میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لے آتے ہیں، لیکن حق یہ ہے، صحیح یہی ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، بلکہ کرایہ اپنا مناسب طے کر کے لینا چاہیے۔ اب اس میں تعویل لوگ کیا کیے کہ نہیں تھوڑا سا کرایہ لینا، 20 لاکھ ایڈوانس اور 5,000 کرایہ۔ اب مولوی نے کہہ دیا کہ اس طرح کرو گے تو چل جائے گا، کیا ہے، اب ہم نے چلا دیا اپنے طور پر۔ یہ شکل کیا ہو گئی؟ ہیلا، تدبیر، بہانہ، تسلی تھوڑی سی۔ حقیقت میں یہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے، تقوی کے خلاف ہے، شرعی اعتبار سے خلاف ہے۔ اب اگر ہم کہیں کسی کو کہ یہ صحیح نہیں مولوی صاحب میں کرایہ لے رہا ہوں، تو کرایہ لے رہے ہیں تو کیا کرایہ کا نظام یہی ہے؟ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت میں کیا ہے، اتنا بڑا گھر، اتنے بڑے مکان کا کرایہ۔ لہٰذا میں ایک مثال دیا، اس طرح ہم تدبیر کرتے ہیں۔ علماء تدبیر کیسے کرتے ہیں وہ بھی ایک مثال سنیے۔ مدرسے میں کوئی چندہ دیتا ہے، زکوٰۃ کا چندہ دیا، چندہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اب اس پیسے سے عمارت نہیں بنا سکتے، اس پیسے سے دوسرے کام نہیں کرتے سکتے ہیں، اب اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہیلے کرتے ہیں۔ ہیلے کے مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پیسے پورے دے دیتے ہیں،
یہ لو، یہ زکوٰۃ کے پیسے، یہ تم اس کا مالک ہے، لیکن اب تم مجھے واپس کر دو۔ کیا کرو؟ واپس کر دو، ہم تم کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے سب یہ کریں گے۔ یہ ایک شرعی اعتبار سے گنجائش نکالی گئی ہے اور یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بڑے استاد شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری تدبیر کیا ہے؟ اور ایک مثال لیجیے، ولیمہ سنت ہے، کیا سنت کے مطابق ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ایک بہانہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سنت ہے حضرت، ولیمہ سنت ہے، لیکن کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ جتنا ہو رہا وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ تسلی نام دیا، بورڈ لگایا سنت کا، لیکن سارا کام کیا غلط۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کسی شرعی مسئلے میں، کسی شریعت کے قانون میں ہیلے بہانے سے اس کو یہ جائز سمجھ کر کے کر لینا اور تسلی دے دینا اور اس کو بہانہ بہانا، یہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جال جمعہ کو ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں کب؟ اتوار کو نکالتے ہیں۔ ہم اللہ کے اور نبی کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، لہٰذا ہم قصوروار نہیں ہیں۔ اللہ حالات سے زیادہ نیت کو دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ علماء بتائیں کہ دوسرا ایک اور آزمائش کی چیز تھی، تم جانور کی ساری چیزیں کھا سکتے ہو لیکن چربی نہیں کھا سکتے ہو، چربی تمہارے لیے حرام ہے۔ آج کی شریعت میں حلال ہے لیکن اس وقت کے لیے حرام، لہذا چربی تم نہیں کھانا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چربی نکالتے تھے اور اس کو پگھلاتے تھے، اس کو تیل بناتے تھے، بازار میں بیچ دیتے تھے، پھر اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ کھاتے پیتے تھے۔ علماء بتلاتے تھے کہ بھئی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم چربی نہیں بیچتے ہیں، ہم تو تیل بیچتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں، سارا گناہ، ساری تدبیریں ہم سب کر رہے ہیں، اپنے اپنے نہج پر، اپنے اپنے طبقے میں، اپنے اپنے حالات میں ہم لوگ سب اس کو کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، کھانے پینے بنانے کے لیے تدبیریں، لاٹری کی طرح ہم لوگوں نے شریعت کو بھی الٹ پھیر کرتے چلے جا رہے ہیں آج کے مسلمان۔ لہٰذا اللہ نے بار بار سمجھایا لیکن لوگ سمجھے نہیں اور اپنی ضد، ہٹ دھرمی، اپنی تعویلات، بیزا گفتگو پر ڈٹے رہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ الگ کیا، نیک لوگ اور برے لوگوں کو الگ کر دیا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ الگ کرو ان کو، لہذا ایک لوگ الگ ہو گئے، وہ لوگ جو ایسا کام کرتے تھے، وہ لوگ جو اس سے روکتے تھے وہ الگ ہو گئے، دو پوزیشن ہو گئی۔ آج اللہ کے شکر ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ اگر گیٹ پر، مسجد کے دروازے پر اللہ کو فرشتے کو کھڑا کر دیتا تو مسجد میں جو اتنی بھیڑ نظر آتی شاید ایک دو نظر آتی، چھاٹ دیتا اللہ سب کو۔ تم آنے کے لائق نہیں ہے، تمہارے اتنے کرتوت ہیں، تم نے اتنی خرابیاں کیا ہے، اتنے تم نے میرے حکموں کے نافرمانی کی ہے، میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے، آپ کی دعائیں کی برکتیں ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندے نواز، غریب امیر، گنہگار، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، بدکار، جھوٹ بولنے والا، قتل کرنے والا، کوئی کہیں کھڑا ہو جائے، کسی کو ہٹانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ اللہ جس طرح سے دنیا ہی میں چھانٹ دیا کہ ہٹاؤ ان کو، اپنے بستی سے الگ کرو، اور یہ نیک لوگ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کو ایک کرو، پھر بھی وہ لوگ سمجھے نہیں، پھر اللہ رب العالمین نے راتوں رات ایسے کام کرنے والوں کے جوانوں کی شکلیں بندر بنا دیا اور بوڑھوں کی شکلوں کو خنزیر بنا دیا، کہ اس نے وہ مبارک دین، وہ بابرکت دین، جو دین ہم نے اس کے لیے خیر کا دین بنایا تھا، جس دین کو ہم نے اس کے لیے مغفرت اور رحمتوں کا دین بنایا تھا، اور ایک چھوٹی سی بات صبر کر لیتے یہ لوگ، روز مچھلی کھاتے رہو، ایک دن نہیں کرو گے تو کیا بگڑتا ہے، ایک دن اگر نہیں شکار کرو گے تو کیا بگڑ جاتا، اللہ کے حکم کو مان لیتے۔ لیکن جب ضد، ہٹ دھرمی، انانیت، تکبر، غرور اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ راتوں رات میں کیا کیا؟ جوانوں کی شکل بندر اور بوڑھوں کی شکل خنزیر، چھپنے لگے لوگ اپنے آپ کو،
یہ نیک لوگ تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے تھے کچھ، لہٰذا خیر خبر لیتے تھے۔ دیکھیں کہ چند دنوں سے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، تو نیک لوگ آئے معلوم کرنے کے لیے کہ کہاں ہیں یہ لوگ، تو دیکھتے ہیں کہ کسی کی شکل بندر کی ہے تو کسی کی خنزیر کی ہے۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ نیک لوگ کہنے لگے ارے بھائی یہی اسی لیے تو روک رہا تھا، اسی لیے تو ہم تمہیں منع کر رہے تھے کہ ایسا نہیں کرو، اس دن کا احترام کرو، اس دن کی قدر کرو، ایک دن صبر کر لو، شکار مت کرو۔ جس وقت میں اللہ نے کام اور تجارت کرنے کے لیے منع کیا ہے، بچ جاؤ، چھوڑ دو، لیکن تم نے نہیں کیا تو اللہ نے ایسا کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لہٰذا جو سنتے آتے ہیں کہ پہلی امت میں کسی کی شکلیں بندر بنا دیا اللہ نے، کسی کی شکل کو خنزیر بنا دیا۔ یہ حادثہ اتنا بڑا تھا، یہ عبرت اتنی بڑی تھی کہ میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم کی حالت اور احوال کو سنتے تھے اور کبھی بتاتے تھے اور قرآن کے یہ تذکرہ سامنے آتا تھا تو آپ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے اور دعا کرتے تھے پروردگار میری امت کی شکلیں کبھی بندر اور خنزیر نہیں بنا دینا۔ اسی لیے آپ مستقل ایک رات یہی دعا کیے ہیں۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں ایک مسجد اجابہ کے نام سے ہے، جہاں آپ بیٹھ کر کے یہی دعا کیے تھے اور جانتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے پیشین گوئیاں تھیں کہ ہماری امت کے لوگ وہ گناہ ضرور کریں گے، وہ ناقدری بھی کریں گے، وہ ہٹ دھرمی بھی کریں گے، وہ تعویلات سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر کے کھائیں گے پیئیں گے۔ لہذا کہیں اللہ کا غضب اور قہر نہیں اتر جائے اور میری امت کی شکلیں بھی سور اور بندر خنزیر نہ بن جائے۔ اسی لیے مستقل ایک رات اللہ کے رسول مدینہ طیبہ کی اس جگہ پر دعا کیے، صحابہ آمین کہتے ہیں، نبی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جائیے، آپ کی امت کی شکلیں چاہے کچھ بھی کر لے، میں بندر اور خنزیر تو نہیں بناؤں گا، لیکن وہ اپنی فطرت سے اندر سے بن جائیں گے۔ فطرت، عادت، چال چلن سے وہ بن جائیں گے۔ شکل تو ٹھیک رکھوں گا لیکن اندر کی حالات، اندر کی خواہشات، اندر کی اس کی بگاڑ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ ناقدری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے ہفتے میں جو ایک دن عید کا دن کہا، کون سا دن؟ جمعہ، کیا قدر کرتے ہیں؟ کیا آج کا مسلمان مرد عورت اس دن کی قدر بھرپور کرتے ہیں؟ اس وقت تک کہ تجارت کے لیے دکانیں کھلی رہتی ہے، کمپیوٹر پر ہمارا انگلیاں پھرتی رہتی ہے کاروبار کے لیے، جب اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی سارا سسٹم تیار ہو جاتا ہے، ہم اس وقت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں جس وقت میں خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم اس وقت غسل خانے میں جاتے ہیں جس وقت اذان پکار دی جاتی ہے، ہم اس وقت آ کر کے اپنی داڑھیوں پر مشینیں چلاتے ہیں جس وقت میں ہم کو سورہ کہف پڑھنا چاہیے تھا۔ ہم نے جمعہ کی قدر نہیں کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک مستقل سورۃ الجمعہ نازل فرمایا ہے جس میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب منادی پکار دے جمعے کی نماز کے لیے، تمہارے لیے کاروبار، لینا دینا، تجارت کرنا سب ناجائز، حرام، چھوڑ دو۔ وذروا البیع، سب چھوڑ دو، بالکل نہیں کرو، بلکہ فاسعوا ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں نکل جاؤ۔ لہذا فقہاء کرام، علماء کرام لکھتے ہیں اذان اول کے بعد اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، اذان اول یعنی اذان ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، یہ خریدنا، یہ بیچنا، لینا دینا ناجائز ہے۔ جب ناجائز عمل ہو تو وہ تجارت ناجائز، وہ آمدنی ناجائز، وہ کھانا ناجائز۔ میرے بھائی بزرگوں، آج ہم لوگ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں، آج ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جمعہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کیسی قدر کرتے تھے؟ چلیے اتنا نہیں قدر کر سکتے ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ خیر کے زمانے میں نہیں ہیں، اسی لیے چلیے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اذان اول میں مسجد میں آ سکتے ہیں،
آ کر کے کم سے کم سورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اطمینان سے ایک بیان کرنے والے کے بیان سن کر کے اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں، آرام سے خطبہ سن سکتے ہیں، 1 گھنٹہ اپنی تجارت بند کر سکتے ہیں، گھنٹہ اپنی زندگی کے چہل پہل بند کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ صحابہ تو تہجد کے بعد گھر سے نکلتے تھے فجر کی اذان کے وقت، اور پھر کب جاتے تھے؟ جمعہ سے فارغ ہو کر کے گھر جاتے تھے، اس دن کے لیے تجارت بند کر دیتے تھے۔ گھر میں عورتیں اس دن زیادہ کوئی چہل پہل کھانے پینے پکانے کے انتظام میں نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ کہا کرتی تھی جمعہ کی قدر کرنی ہم کو، اس دن سورہ کہف پڑھیں گے، اس دن قرآن کی تلاوت کریں گے، اس دن ہزاروں لاکھوں نبی پر درود پہنچائیں گے، اس دن کا احترام کریں گے۔ لہٰذا عورتیں تو اس کام میں لگ جاتی تھیں، مرد حضرات مسجد میں آ جایا کرتے تھے، یہاں فجر پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، یہی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، جمعہ کی اذان ہو جاتی تھی۔ نبی کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی، کتنی؟ ایک ہوتی تھی۔ کون سی اذان؟ خطبے والی ہوتی تھی، یہ جو ایک پہلے ہوتی وہ نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں اس اذان کو اضافہ کیا گیا، نبی کے زمانے میں کیوں اذان کیوں دی جاتی؟ سونے کے لیے، سن کر کے سو جاؤ۔ اذان اس لیے دی جاتی کہ ہاں اب ہو گئی ہے، چل بھائی جلدی سے غسل کر لیں گے، اسی لیے نا اذان اس لیے دی جاتی تھی کہ نماز کے لیے آ جاؤ، کیا آ جاؤ۔ لہٰذا جمعے کے دن میں جب صحابہ پہلے سے یہاں رہتے تھے تو پہلے سے اذان ایک دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ سیدھے خطبے کی اذان دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول منبر تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، بس ایک ہی اذان، نماز کی تیاری کے لیے وہ اذان، خطبے کی تیاری کے لیے۔ یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک چلا، صحابہ اسی طرح آتے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک چلا، صحابہ آتے جاتے تھے، اذان ایک ہی ہوتی تھی، 2 نہیں ہوتی تھی۔ جب زمانہ آیا حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، تو اسلام پھیل چکا تھا بہت، اب لوگ تجارت کے لیے خوب آیا جایا کرتے تھے مدینے میں، اور اب چہل پہل ہو گئی، کافی تعداد مدینے میں آنے جانے کا سلسلہ ہو گیا، اب لوگ کاموں میں بہت سارے مشغول ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لوگ آنے میں ذرا کوتاہی کر رہے ہیں، اور یہ کوتاہی وہ لوگ کرتے تھے جو باہر والے لوگ تھے، جو باہر تجارت کے لیے آتے تھے یا کسی کام کے لیے آتے تھے، وہ لوگ نہیں پہنچتے تھے، صحابہ تو کم رہ گئے تھے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ 1-آدھا گھنٹہ پہلے کیا کرو، ایک اذان دے دو، تاکہ بازار والے بازار بند، تجارت کرنے والا تجارت بند، جب دکانیں بند ہو جائے گی تو بازار میں کوئی نہیں رہے گا، اس لیے ایک اذان باہر مسجد کے بلندی پر دلا دی، تاکہ دنیا کے کاروبار تجارت سب چھوڑ کر کے تیاری کرنے کے لیے آ جاؤ۔ یہ ایک اذان کے اضافہ ہوا جو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں رک کر کے کہیں گے، اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جو آپس میں اتفاق کر کے اگر کسی چیز کو جاری کر دیا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور یہ بھی حق ہے، لہذا کوئی اب نہیں کہہ سکتا ہے یہ حضرت عثمان غنی کی بڑھایا ہوا اذان ہے، اس کو باہر نکال دو، نہیں کہہ سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے عمل کے لیے قرآن، ہمارے عمل کے لیے رسول اللہ، ہمارے عمل کے لیے صحابہ کرام کے اعمال، لہذا یہ 2 اذانیں جو ہوتی ہے، ایک اذان ہے تجارت چھوڑنے کے لیے، کاروبار چھوڑنے کے لیے، فوراً تیاری کر کے مسجد آ جانے کے لیے، یہ جو خطبے کے وقت اذان ہوتی ہے وہ اس لیے اذان ہوتی ہے کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اے لوگوں اب بالکل اس کو بند کر دو، اس لیے جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو ذکر کرنا بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اذان جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ذکر کو روکنے کے لیے، یعنی ہم اتن اب خطبے کو سنو۔ لہذا آج ہم لوگوں نے نماز اذان سب کی بھی حرمتی کر رہے ہیں، جمعے کے دن خاص کر کے بھی حرمتی، یہ سوچتے کہ یہ مولوی بیان کر رہا ہے کیا کریں گے سن کر کے۔ قسم خدا کی دنیا میں چاہے جتنا بھی سسٹم دوسروں تک کے بات پہنچانے کی ہے،
جتنا بھی نظام لوگوں نے بنایا ہے، سب سے بہتر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا، اور وہ میڈیا کی شکل میں کیا ہے؟ جمعے کے دن کا یہ بیان اور یہ خطبہ، بڑی آسانی سے ہم ہزاروں لاکھوں تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جمعہ کی قدر مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے۔ عورتیں ناقدری گھروں میں جمعہ کی اس طرح کر دیتی ہیں کہ مرد حضرات کے لیے پکانا، کھانا، بریانی، گوشت، طرح طرح کی انواع اقسام کی چیزیں۔ آج جمعہ ہے اس لیے اگر خدا نخواستہ گوشت نہ پکے جمعہ کا دن اور چلے جائیں اور دسترخوان پر کوئی ترکاری سبزی آ جائے، سب کی زبان پر یہی، آج جمعہ لگ ہی نہیں رہا ہے گھر میں، آج گھر میں جمعہ لگ ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ گوشت نہیں پکا، جمعہ نہیں ہے۔ واہ، یہ خیال ہے مسلمانوں کے گھروں کے۔ آج ہمارے یہ مقصد ہو گیا کہ جمعہ میں گوشت ہونا۔ جمعہ میں سورہ کہف پڑھیے، جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، جمعہ میں سورہ صافات کی تلاوت کیجئے، جمعہ میں سورہ ملک کے تحفہ اپنے مرحومین کے لیے بھیجا کیجئے، جمعہ میں کم سے کم 2، 4، 5 ہزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ یہ ہے عمل ہے جمعہ کا۔ اگر ناقدری کریں گے میرے بھائیو بزرگوں تو اس کا وبال تو آنا ہے۔ چہرہ بندر کی نہیں بنایا جائے گا، خنزیر میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن اندر کی کیفیت، عادت، اخلاق، دیکھنا، سوچنا، یہ سب جانوروں کی کیفیت کی ہو جاتی ہے۔ اور آج ہے بے حیائی، انسان جانوروں کی طرح کر رہا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بے حیائی کرتا ہے۔ کیا پارکوں میں، کیا سڑکوں پر، کیا ہوٹلوں میں، جہاں دیکھو بے حیائی عروج پر ہے۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو جانوروں کی صفت ہے، یہ جانوروں کے کام ہے۔ جو آدمی جہاں چاہتا ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے رہتا ہے، یہ کام کس کا ہے بولیے؟ یہ کام تو کسی چرندوں کا ہے، کسی پرندوں کا ہے، کسی جانور کا ہے۔ اس کو جہاں مل جائے خوراک وہاں بیٹھ کر کے کھا لے گا، چلتے چلتے کھا لے گا۔ آج انسان ایسا کر رہا ہے، گالیاں دینا، بے حیائی پیدا کرنا، بے شرمی سے بڑوں کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ چھین چھپٹ کرنا، کسی کے لقمے پر میں ہاتھ ڈال دینا، کسی کے پیٹ کے لقمے کو چھین لینا، یہ کیا ہے؟ یہ تو جانوروں کی عادت ہے۔ جس طرح وہ آپس میں لڑ بھیڑ کر کے کھاتے پیتے ہیں، اس طرح انسان بھی لڑ بھیڑ کر کے روزی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا آج مسلمان اندر سے فطرت، عادت، اخلاق، سوچ، نیتیں اس کی کیا ہو گئی ہے؟ جانوروں کی طرح ہو گئی ہے۔ شکلاً نہیں ہیں ہم، لیکن اندر سے ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں، صحابہ کے زمانے کا نہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے عالم دین، شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ گزرے۔ یہی وہ خاندان ہے جن کے ذریعے سے ہندوستان میں حدیث کی تعلیم شروع ہوئی۔ اس سے پہلے حدیث کی تعلیم نہیں تھی۔ ان کا 1000 مدرسہ تھا۔ کتنا؟ دلی میں بڑے بڑے علماء، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسحاق محدث دہلوی، بڑے بڑے جھجھالے علماء تھے۔ 1000 ان کے مدرسے دلی میں چلتے تھے، حدیث کی پڑھائی ہوتی تھی، قرآن کی۔ 1000 مدرسوں پر انگریزوں نے پہلا بلڈوزر چلایا تھا۔ آج چل رہا ہے گھروں پہ، یہاں پہ وہاں پہ، اور یہ سوچ رہے ہیں لوگ کہ بس ختم کر دیں گے۔ ارے 1000 مدرسے پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا دیا تھا، وہی نقشہ آج لوگ لانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا مدرسے ختم ہو گئے؟ کیا علماء ختم ہو گئے؟ کیا قال قال رسول اللہ کی صدائیں بند ہو گئی؟ کیا اذان نماز مٹا دیے گئے؟ اس سے بھی زیادہ ظلم اس وقت میں ہوا ہے۔ اس وقت میں تو اور زیادہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس وقت میں بھی مسلمان ہارے نہیں۔ لہذا 1-2 شہادت کی وجہ سے مسلمان نہیں ڈرے اس وقت میں۔ اس وقت تو دلی کے جامع مسجد کے صحن پر میں انگریز میرے بھائیوں بزرگوں بڑے بڑے کڑاہیاں جمع کرتا تھا، اس میں کھولتا ہوا تیل کو پکاتا تھا، ایک عالم کو بلاتا تھا، 20-25 کو سامنے کھڑا رکھتا تھا، ایک کو ڈالتا تھا اور کہتا تھا بولو اسی طرح جلنا ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے۔ قسم خدا کی علماء جل گئے تیل میں، لیکن کبھی بھی نہیں کہا تیرے ناجائز تسلط میں ہم لوگ رہیں گے۔ یہ زمانہ ہے، گزرا ہے، ہمت مت ہاریے، حوصلے پست مت کیجیے، کسی طرح سے ڈر خوف سے ایمان میں کمزوری مت آنے دیجیے۔
ہمیشہ زندہ دلی کے ساتھ میں رہیے. ایسے بھی مر کر کے جائیں گے چھوڑ کر کے جائیں گے، ویسے بھی جائیں گے تو چھوڑ کر کے جائیں گے. وہ نہ لے کر کے گیا ہے نہ لے کر کے جائے گا. اسی لیے حوصلے کے ساتھ میں رہیے، تبھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ بڑے خوبصورت تھے، چہرے میں نورانیت، دور سے لوگ دیکھتے تھے. مشہور ہے کہ جمعہ کی نماز وہ جامع مسجد میں پڑھاتے تھے تو اپنے گھر سے پیدل جاتے تھے. کس سے؟ پیدل چلتے تھے. کہتے تھے حضرت سواری بیل گاڑیاں ہوتی تھی، اس پر چلیے کہ نہیں، میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ قدم قدم پر نیکی امید ہے. آج تو وہاں گھر ہوتا ہے فوراً ٹو ویلر اٹھاتے، پیدل آیا کرو، تسبیح پڑھتے پڑھتے آیا کیجیے. 10 منٹ گھر سے پہلے ہی چلیے، ٹو ویلر سے مت آئیے، گاڑی سے مت آئیے. ہاں کسی کا دور ہے، مجبور ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، چلنا مشکل ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہٹے کٹھے نوجوان، یہ کھیلتے کودتے نوجوان، چند قدم ہے مسجد سے گھر، گاڑیاں اٹھانا چلانا لانا یہ سب مسجد میں کیجیے، بلکہ پیدل چلیے، 10 منٹ پہلے چلیے، سبحان اللہ پڑھتے آئیے. قدم قدم پر نیکیاں ملے گی، قدم قدم پر نیکیاں ملے گی، اللہ مغفرت فرمائے گا. اور اس میں چلنا پھرنا وقار ہے، چلتے پھرتے سلام کرتے ہوئے آئیے. تو حضرت پیدل چلتے تھے اور مسجد تک پہنچتے تھے. دونوں طرف لوگ حضرت کو دیکھنے کے لیے مرد اور سب کھڑے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک عالم دین کے چہرہ کم سے کم دیکھ لوں گا، اللہ کے یہاں کہہ دوں گا کہ اللہ تیرے اس برگزیدہ تیرے وہ محدث کا چہرہ دیکھ کر کے آیا ہوں، شاید مغفرت کر دے اللہ. نیک لوگ تھے، دونوں طرف لوگ کھڑے رہتے تھے. حضرت جاتے تھے تو کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے، سلام کرتے ہوئے جواب دیتے جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد حضرت بند کر دیے یہ سلسلہ، سر جھکا لیے اور اپنے چہرے پر ایک نقاب کے کپڑے ڈال دیے. کسی کو نہیں دکھاتے تھے، کسی کو نہیں، سیدھے چلے جاتے تھے. لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ برداشت کیے لوگ، دوسری مرتبہ دیکھے تھے پھر یہی کیفیت. تو ان کے خاص جو مرید اور شاگرد جو تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ دھوپ میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں حضرت کے دیدار کے لیے، اب حضرت یہ کیا کر دی ہے کہ چہرے پر نقاب کپڑا ڈال کر کے وہ گزر جا رہے ہیں، اپنا چہرہ دکھا نہیں رہے. ہم لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو ہاتھ سے بھی اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم لوگ سے کیا غلطی ہو گئی؟ خادم نے کہا کہ حضرت لوگ بہت پریشان ہیں، آپ ایسا کیوں کیے ہیں؟ آپ دکھاتے جائیے، اچھی بات ہے، لوگ خوش ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہنے والے لوگ ہیں، کیوں نہیں آپ اپنا چہرہ کھول کر کے جاتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے جس طرح جانا ہے جانے دو، سوال مت کرو، مت کرو. لیکن وہ ضد کیا لوگوں کی وجہ سے. تو حضرت نے راستے میں چلتے چلتے کہا کہ بولو بیٹا میں اپنا چہرہ کس کو دکھاؤں؟ آپ یہ سب تو آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے دھوپ میں کھڑے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، ان کو دکھائیے. یہ تو مسلمان بھائی لوگ سب ہیں، ماں بہنیں سب ہیں، آپ ان کو دکھائیے. تاکہ لوگ تو اپنا نقاب جو چادر اس طرح کے کپڑا جو ڈالے تھے وہ ان کے چہرے پر ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو دونوں طرف کون ہی کھڑے. جو ہی وہ کپڑے ڈالنے کے بعد میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فوراً اتارا اور حضرت کو دیا. کہا کہ حضرت آپ اپنا چہرہ کسی کو مت دکھائیے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ادھر دیکھ رہا ہوں تو کچھ سور کی نظر کی تصویریں آ رہی ہے، کچھ خنزیر کی شکلیں نظر آ رہی ہے، کوئی گائے بیل کی شکلیں نظر آ رہی ہے تو یہ انسان، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ اسی لیے تو میں اپنا چہرہ پہ پردہ ڈال دیا تاکہ اپنے بھائیوں سے بدظن نہیں ہو جاؤں. اللہ والوں کی نگاہوں میں معرفت اللہ نے رکھا ہے، وہ دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا ہے نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے یا شرک کا کام ہے یا بدعت کا کام ہے. اس انسان کے اندر باہر کی کیفیت کیا ہے، پانی کے قطرے کو دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے تھے یہ زنا کر کے غسل کیا ہے یا بغیر زنا کر کے غسل کیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، اللہ والے ہیں اس مقام و مرتبہ پر. تو آج ہماری اور آپ کی زندگی اور حال احوال سے خوش نہیں رہیے.
کہ ہم بہت عزت والے ہیں، اندر غور کیا کیجئے، ہماری عادت کیسی ہے، ہماری شرافت کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسی ہے، ہماری زبان میں نرمی کتنی ہے، ہماری آنکھوں میں حیا کتنی ہے، ہم سے دوسرا کتنا خوش ہے، ہمارے اخلاق اور کردار سے دوسرا کتنا اطمینان ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تب تو واقعتاً عام اور آپ کامل مسلمان مومن ایک شریف مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، جمعہ کی قدر کر لیجئے، قدر کیجئے۔ اس دن تجارت آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیجئے۔ کروڑوں لاکھوں کھلانے والا رب دو جہاں کے حکم پر عمل کر لیجئے۔ جو آدمی اللہ کے لیے کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ضرور خیر برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آفس سے ذرا نکل جائیے، دکان کو ذرا آدھا گھنٹہ بول دیجئے، بند کر دیجئے۔ آپ کے ماتحت میں کوئی کام کر رہا ہے، اس کو چھٹی دے دیجئے ذرا آدھا گھنٹہ، بھائی جاؤ جمعے کی تیاری کرو، کپڑا اچھا پہنو، خوشبو لگاؤ، جاؤ مسجد۔ یہ ہے جمعے کی قدر، یہ ہے جمعے کی احترام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ بیٹھ کر کے بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے اگر 80 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھ لیا تو اللہ اس کی سال بھر کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دعا بڑی اور درود شریف بہت ہی چھوٹی سی اور بہت آسان۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 مرتبہ مصلی پر بیٹھ کر کے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماں بہنیں خود گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ سکتی ہے، پڑھیے۔ یہ سب کام کرنے کا ہے، اللہ مدد کرے گا۔ اور اگر یہ سب ناقدری کریں گے تو ناقدری پر نعمتیں ہٹ رہی یا نہیں ہٹ رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہے؟ اذان سننا بند، نماز پر پریشانیاں، حلال کھانے پر پریشانیاں، زبان اور عمل تعلیم پر پریشانیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ناقدری کی علامتیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کام جو ہم نے کیا اس کو سامنے والوں کے لیے عبرت، آنے والوں کے لیے ایک نصیحت کہ لوگوں تم خبردار ہوشیار رہنا، اگر تم بھی ناقدری کرو گے تو ایسا کر سکتے ہیں اور اللہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر ہمارے اور آپ کے لیے دعا فرمائے، اللہ میری امت کے چہرے کو بندر اور خنزیر میں نہیں بدلنا۔ اللہ قبول کر لیا ہے، اس کے صدقے اور برکت میں آج ہزاروں گناہ کے باوجود بھی چہرے میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، ڈرنے کی بات ہے، اس لیے جمعہ کی قدر کیجئے، علماء کے بیانات سنیے، وقت لگائیے، تبھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین دونوں جہاں میں نوازے گا۔ جمعہ میں تھوڑی سی تجارت کو روک کر کے آپ آئیے، اللہ اس سے بھی بڑا اور بہتر دینے والا ہے۔ ابھی کے ایک واقعہ ایک دوست بتائے کہ یمن سے ایک شخص حج کے لیے آیا، حج کے شوقین، زندگی بھر وہ جمع کرتا رہا تھوڑا تھوڑا پیسہ، لیکن ہوا نہیں ہوتا۔ آخر میں اس نے ایک چھوٹا سا گھر کو بیچ کر کے مکہ پہنچ گیا، تاکہ اب آخری عمر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تھوڑے دن زندگی گزارنی، کہیں بھی گزار لوں گا، مسجد کے دلہج پہ گزار لوں گا یا کہیں گزار لوں گا، لیکن اب حج کروں گا۔ بوڑھا ضعیف عمر گھر بیچا اور مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ اللہ کے لیے کیجیے، اللہ دینے والا ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ کریم بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ مکہ جب پہنچا تو اس سے کسی نے پوچھا کیسے آ گئے ہو تم؟ اس نے کہا اس طرح سے آیا۔ کیا ہوا؟ فوراً وہاں کے کسی مالدار نے کہا اگر تم نے اپنا گھر بیچ کر کے آیا ہے تو اب ہمیشہ کے لیے مکہ میں تیرا گھر میں بنا دیتا ہوں، اب یہیں رہو، یہیں دیدار کرتا رہا اللہ کے گھر۔ کسی نے کہا کوہیت سے ایک شیخ نے کہا کہ اس کا گھر اس کی شان کے مطابق میں بنا دیتا ہوں۔ کسی نے کہا جہاں بیچا ہے اپنے یمن میں وہی بنا دیتا ہوں، اور ہر سال یہ جایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو جاتا اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے ٹکڑوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، کبھی رویا نہیں نبی کے خاطر۔ اتنا صدمہ ہو رہا ہے، دشمن اتنی گالیاں دے رہا ہے ہمارے آقا کو،
ایک سے ایک لوگ زبانیں استعمال کر رہے ہیں، کیا 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اے پروردگار ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم جس ملک میں ہم بہت کمزور ہیں، ہم پر بہت ساری پابندیاں ہیں، اے اللہ تو کمزور نہیں ہے، ہم اپنے نبی کی عظمت اور ناموس کے لیے، اپنی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عزت و احترام کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کیا کسی نے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مدد مانگی؟ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر روتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا روتے تھے اپنی امت کے لیے کہ کبھی بھی اپنے گھر، خاندان، بیٹی، بیویوں کے لیے اللہ کے رسول نہیں روئے۔ ہم لوگ غفلت میں ہیں، اس وقت غفلت میں زندگی گزر رہی۔ میرے بھائی بزرگوں، اٹھ جائیے، غفلت ہٹا دیجیے، ہوش میں آئیے، کیا ہو رہا ہے، کتنی پریشانیاں سامنے آ رہی ہے۔ اللہ ہی مدد کرنے والا، اس کا یہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگیے، غیر غلط کام کو چھوڑیے، رجوع ہوئیے اللہ کی طرف، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اس لیے جمعہ کی قدر ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بندر اور خنزیر میں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کیا یہ موجودہ جو بندر اور خنزیر جو آج ہیں، کیا اسی نسل کے لوگ ہیں کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسی وقت سے یہ بندر اور خنزیر کا نسل انہی لوگوں سے چلا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے اس کو زیادہ دن اس گناہ میں، اس عذاب میں مبتلا نہیں رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن، زیادہ سے زیادہ 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ اللہ دنیا میں اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ جو سن رہے بار بار لوٹ کر کے کورونا کورونا کورونا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے، زیادہ 3 دن گناہ میں رکھتا ہے، عذاب دے کر کے فوراً دنیا سے ہٹا دیتا ہے۔ اس ناپاکی کو زیادہ دن تک نہیں رہنے دیتا ہے، زیادہ 7 دن، 21 دن، 40 دن، یہ نہیں کہ سال بھر لوٹا کر کے عذاب کو اللہ نہیں بندوں کو پریشان کرتا ہے۔ لہذا وہ لوگ 3 دن زندہ رہے یا 7 دن زندہ رہے اور پھر دنیا سے سب ختم ہو گئے، لوگ افسوس کرتے رہے نیک لوگ کہ ہم اس کو برابر سمجھاتے تھے، سمجھا نہیں۔ آج بھی ہم لوگ سمجھا رہے ہیں، دل کے درد سے سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اے بے نمازیوں نمازی بن جاؤ، سنت کے چھوڑنے والے سنت پر عمل کرنے والے لوگ بن جاؤ، میری ماں بہنوں بے پردہ بے حیائی کو چھوڑ کر کے عصمت رسول کی طرف آ جاؤ، اپنے